آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اس کو بالکل سادہ رہنے دیں، آواز کھول دیں تھوڑی سی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لائق حمد ہے وہ ذات جس نے ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اور لامحدود درود و سلام اس پیغمبر اکرم و انور و اطہر و اقدس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے زلف کے قیدی ہم سب ہیں اور جس کے نور سے کائنات منور ہے، معمر ہے اور معطر ہے، اور جس کے دم قدم سے ہماری شکلیں بھی سلامت ہیں، ہمارے ایمان بھی سلامت ہیں۔ ہم اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو زبان سے جو نکالتا ہے، جہاں نکالتا ہے، جیسے نکالتا ہے، جب نکالتا ہے، جس کے لیے نکالتا ہے، جو نکالتا ہے، رب اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ العظیم نے لوح محفوظ کا سردار بنایا ہے آپ کے میرے روکا مولا کو، قلم دیا ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں، جب جو چاہتے ہیں لکھتے ہیں، جب جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں۔ پوری کائنات کو، چاہے وہ اللہ کے ملائکہ ہوں یا اللہ کی مخلوق اشرف المخلوقات انسان ہو یا جن و انس جو بھی ہو، اللہ رب العزت نے سبھی مخلوق کو مصطفیٰ کے در کا کمی بنا کے کھڑا کر کے، حتیٰ کہ جبریل کو محمد عربی کے قدموں میں جھکا کے تلیاں چموا کے اللہ نے یہ اعلان کر دیا، جبریل سے لے کر کائنات کے آخری بندے تک میں نے ہر مخلوق کو محمد عربی کی نالین کا صدقہ پیدا کیا۔ اب جو مصطفیٰ کے قدموں میں رہے گا اسی کی عزت ہوگی، جو یار کے قدموں سے جس کا تعلق کٹ جائے گا زمانے میں کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ کائنات میں جس کو دیکھو گے عزت اسی کو ملتی ہے جو مصطفیٰ کے قدموں سے جڑا ہوتا ہے۔ اور سنیوں مبارک ہو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہمیں اللہ نے وہ والا عقیدہ عطا کیا جس صف میں کھڑے داتا بھی نظر آتے ہیں، محمد کے خواجہ بھی نظر آتے ہیں۔ آستانہ عالیہ حضرت کرمہ والا شریف، آستانہ عالیہ حضرت شرک پور شریف کو پیار سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہم نے سرکار کی بزم سجائی ہے، حقیقت سرکار ہیں، محور سرکار ہیں، مرکز سرکار ہیں، معنی حضور کی ذات ہے، باقی ہر چیز فروعات میں سے ہے۔ غوث اعظم کا ذکر کرو تو وہ غلام سرکار کے، بابا فرید کا ذکر کرو تو وہ نوکر سرکار کے، خواجہ معین کا تذکرہ کرو وہ گدا سرکار کے، ابو بکر کا ذکر کرو وہ نوکر سرکار کے، عمر فاروق کا تذکرہ کرو وہ گداگر ہے مصطفیٰ کے، ارے حیدر کرار کا تذکرہ کرو وہ بھی ہاتھ باندھے محمد کی دہلیز پہ نوکر بن کے کھڑا ہے۔ تو جب سب نوکر ہے تو ہم کیوں نہ قبر حسین کرنے کے لیے سردار کا ذکر کریں، محمد کا ذکر کریں۔ سرکار ہے، محور سرکار ہے، اس لیے ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم یار کا نام لیں، یہ تو کرم ہے اس ذات کا۔ بڑے بڑے کہہ گئے اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا، سجا کھا تیرا بدی شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، مقتند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ لرانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما اجمالا کا، ما احسانا کا، ما اکمالا کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ کھیاں کتھے جاڑیاں۔ بریلی کا تاجدار بولا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ محبوب وہ عبد ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جس بندے کا صدقہ اللہ نے کائنات بنائی ہے، اور پھر ہر اس کو عزت دے دی جو محمد کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نوکروں کو اللہ نے عزت عطا کی ہے، اور یار یہ قرآن کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے یا رسول کے لیے ہے یا پھر ایمان والوں کے لیے؟ عزت اللہ کی یا رسول کی یا ایمان والوں کی؟ توجہ میری جانب، عزت اللہ کی یا رسول کی یا ایمان والوں کی؟ یا اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جو دہلیز مصطفیٰ پہ ہاتھ باندھے نظروں کو جھکائے، عرض کر رہا ہو یا رسول اللہ
اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اے زہرا کے بابا میں کچھ بھی نہیں ہوں، اے حسنین کے نانا میں کچھ بھی نہیں ہوں، اے امت کے والی میں کچھ بھی نہیں ہوں، اے اللہ کے لاڈلے محبوب و مطلوب و مقصود و موجود میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو شے ہے آپ کی ذات ہے، یا رسول اللہ آپ کی ذات وہ ہے جس نے ابو بکر کو قدموں میں جگہ دی تو صدیق اکبر بنا دیا، جس نے خطاب کے بیٹے عمر کو قدموں میں جگہ دی تو فاروق اعظم بنا دیا، جس نے عثمان کو عفان کے بیٹے کو قدموں میں جگہ دی تو ذوالنورین بنایا، ذوالحجرتین بنایا، ذوالبشارتین بنا دیا، جس نے ابو طالب کے بیٹے کو گودی میں جگہ دی حیدر کرار بنایا، مشکل کشا بنایا، شاہ زمن بنایا، خیبر شکن بنایا، کعبے کا گوہر بنایا، ولیوں کا افسر بنایا، زہرا کا شوہر بنایا، حسنین کا بابا بنایا، جنتی نوجوان کے سردار، جن کے جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان کا بیٹا بنایا، طہارت جس کے نکاح میں ہے اس علی کو آپ نے علی بنایا، اور جس کے قدموں میں آ کر ابو طالب کا بیٹا حیدر کرار بنے اسے ہی تو دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے۔ پوچھتے ہو سرکار کی ذات کیا ہے؟ محور حضور کی ذات ہے، بولیے محور کس کی ذات ہے؟ مرکز کس کی ذات ہے؟ مقصود کس کی ذات ہے؟ مطلوب کس کی ذات ہے؟ مولوی نہیں مانتا تو جائے پہاڑ میں، اللہ فرماتا ہے لولاہم لما خلقت الجنت والنار والعرش والکرسی والکواکب والنجوم، یا رسول اللہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا نہ جنت نہ دوزخ نہ آسمان نہ زمین نہ چاند نہ ستارے کچھ بھی نہ بناتا، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا یا رسول اللہ اگر آپ کو نہ بناتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس سے پیار والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر عظمت سرکار کی اور کیا ہو؟ بولیے ذرا سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولیے سبحان اللہ۔ پچھلے ساتھی چپ ہے، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ جشن ہے سرکار کا، اسو جشن سمجھ کر منائے ہو، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آج کا دن کوئی عام دن ہے بھائی، شب معراج آنے والی ہے، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ معراج کی شب آنے والی ہے، مصطفیٰ کی سواری عرش پہ جانے والی ہے، اس کو ساتھ ہی رہنے دینا۔ توجہ ہے میری جانب، توجہ سے سنیے گا۔ اللہ نے ہر پیغمبر کو معراج کروائی ہے، سمجھ آئی؟ اللہ نے ہر پیغمبر کو معراج، میں بڑا سمجھ کے بول رہا ہوں، جاتا جاتا عرض کرتا چلو حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ، ان کی تربیت کا یہ انداز ہے کہ ان کا مرید مزدور بھی ہو تو وہ عالم جتنا جانتا ہوتا ہے، عام مولوی جتنا وہ جانتا ہے، یہ حضرت صاحب کی تربیت کا اثر ہے۔ اور میں نے دونوں کو اپنے پاس اس لیے بٹھایا ہے، تار بھی ایک ہے، لائن بھی ایک ہے، سلسلہ بھی ایک ہے، اور میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے بیلیو بیلیاں نال پیار کریا کرو، رب تواڈے نال پیار کرے گا۔ مصطفیٰ کے غلاموں سے پیار ہونا چاہیے، دل میں قدرت رکھنا یہ مومن کا شیوا اور طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے ہر نبی کو معراج کروائی، سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے جنت میں رکھا، حضرت آدم کو معراج کروائی، پھر جنت سے نیچے اترے زمین میں، زمین پر اترے حضرت آدم علیہ السلام، شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا، اللہ نے زمین پہ اتار دیا، پھر 309 سال تک روتے رہے، کچھ بھی بات نہ بنی، یاد آیا وہ عرش کے پائے پہ ایک نام لکھا دیکھا تھا، واسطہ دے کے کہا اسی نام کا صدقہ کر دے معاف، اللہ نے معاف کر دیا۔ آدم کی معراج ہے، مصطفیٰ کی معرفت تک پہنچنا آدم کی معراج ہے، میں نے بہت بڑی بات کی ہے، مصطفیٰ کی معرفت جان لینا یہ حضرت آدم کی معراج ہے علیہ السلام۔ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ پیو دی معراج یار تک پہنچن واسطے ہوئے تے امتی کوے تے بیٹا کوے اسی ادھر جانا ہی نہیں، کیڑی نسل دا ہے؟ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ ساڈے بابے دی معراج حضور دے قدمچ پہنچ کے تو کیڑے تلاش کردا پھرنا اتھے پہنچے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروائی، اتنی عبادت کرتے تھے، دن بھی عبادت رات بھی عبادت، اللہ کے فرشتے نے ایک نے اجازت چاہی، مولا اجازت دے تیرے ادریس سے ملاقات تو کروں، دیکھوں تو صحیح کیسے ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجد العظیم کی پاک ذات نے اجازت دی، وہ اللہ کا فرشتہ حاضر خدمت ہوا، نبی کے پاس فرشتہ آ رہا ہے، نبی کے پاس نوری فرشتہ آ رہا ہے ملاقات کرنے کے لیے، سلام کرنے کے لیے۔ ادریس وہ ہے جسے فرشتے سلام کریں، ادریس وہ
ہے جسے فرشتے سلام کریں، ادریس وہ ہے جسے فرشتے سلام کریں۔ چپ کر جائیں، زبانوں کو سیلیں، پھر بھی سبحان اللہ نکل جائے گی۔ ادریس وہ ہے جن کو فرشتے سلام کریں، تمہارا اور میرا نبی ہے جسے خود رب ذوالجلال سلام کرتا نظر آتا ہے۔ سرکار کی عظمت وہ ہے، حضرت ادریس کی بارگاہ میں اللہ کا نوری فرشتہ حاضر ہو کر سلام عرض کرتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اے نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، اے امام المرسلین، ایک رات سے پردہ تو اٹھائیے، اتنی عبادت کرتے کیسے ہیں؟ ساری رات، سارا دن۔ کہا اس کے عشق میں کھڑا رہتا ہوں، نہ رات گزرتی کا پتہ لگتا ہے نہ دن آتے کا پتہ لگتا ہے، بس اس کے عشق میں کھڑا رہتا ہوں ساری رات سجدے اور قیام میں۔ فرشتہ کہتا ہے آج سے مجھ سے دوستی کرو گے؟ حضرت ادریس نے کہا چلے گا، دوستی کروں گا۔ دوستی کر لی، کہا اب اللہ کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچا دو۔ یا اللہ، ادریس کہتا ہے میری خواہش یہ ہے کہ میں تیرے آسمان دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لے آؤ، نبی جا رہا ہے آسمان پہ۔ اللہ نے آسمانوں کی سیر کروا دی حضرت ادریس کو۔ جب سیر کر کے ہٹ گئے، پوچھا ادریس بتا کوئی اور خواہش؟ یا اللہ دوزخ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے دوزخ بھی دکھا دی۔ ادریس کوئی اور خواہش؟ یا اللہ جنت بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ادریس وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جنت دیکھنے کے لیے پہلے موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ جنت دیکھنے کے لیے پہلے موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ اور اس میں بھی راز ہے، جنت دیکھنے کے لیے پہلے موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے۔ جو موت کا ذائقہ چکھ کے جنت دیکھے اسے ادریس کہتے ہیں۔ جو رات ام ہانی کے گھر میں آرام سے چادر اوڑھ کے سویا ہو، جبریل نیچے آئے، گھٹنے ٹیکے، پھر کوہنیاں لگائے، پھر ٹوڑی لگا کے تلیاں چوم کے کہے یا رسول اللہ رب بلاتا ہے، کیسے سیر کروانی ہے۔ اور جو موت کا ذائقہ چکھ کے جنت دیکھے اسے ادریس کہتے ہیں۔ جو بغیر موت کا ذائقہ دیکھے جنت کی سیر کر کے آئے اسے محمد کہتے ہیں۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ سرکار کے نام پہ نہیں اٹھیں گے، کب اٹھیں گے؟ اٹھائیے اور کہیے سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ادریس کا واقعہ فرماتے ہوئے کہا میرے غلاموں، ادریس نے موت کا ذائقہ چکھا، اسرائیل نے روح قبض کر لی، حضرت ادریس کو لے کر، روح کو لے کر آسمان بالا پہ گئے۔ اللہ نے فرمایا ادریس جنت کی سیر کر لے۔ مولا جنت کی سیر کرتا ہوں، دیکھتا ہوں بڑے تیرے نعمتوں کے انبار لگے ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، شجر بھی بے مثال ہے، جنت کے حجر بھی بے مثال ہے۔ یا اللہ امت پتھر مارتی ہے، واپس جانا نہیں چاہتا۔ اللہ کی آواز آئی رضوان ادریس سے کہہ دو جنت میں سب سے پہلے زہرا کے بابے کی سواری آئے گی، اس سے پہلے جنت میں داخل کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ادریس بھی اللہ کے نبی تھے۔ کہا رضوان تو رب کا فرشتہ ہے، میں رب کا نبی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرا سوال عرض کر دے۔ یا اللہ اگر سواری پہلے تیرے نبی کی جائے گی، فرشتے پہلے کیسے چلے گئے، حوریں پہلے کیسے چلے گئی؟ اللہ نے فرمایا وہ تو میرے یار کی غلامی کی وجہ سے جنت میں ہے۔ توجہ سے سنیے گا، حضرت ادریس نے سجدہ کیا رب کی بارگاہ میں، کہا یا اللہ ویسے نہیں جانے دیتا، نہ جانے دے، محمد کا غلام بن کے جنت میں جانے دے، محمد کا غلام بن کے جنت میں۔ موت کا ذائقہ چکھ کے پھر بھی یار کی غلامی کی سند ہے۔ بن غلام محمد کا، بن غلام۔ یوں ہی نظارے نہیں آتے بغیر سرکار کی غلامی کے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ اجمعین۔ موت کا ذائقہ چکھ کے حضرت ادریس پھر گئے ہیں جنت میں، سرکار کو قدم چموا کے، توجہ میری جانب، توجہ بھائی توجہ، سرکار قدم چموا کے گئے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رب فرماتا ہے چادر اوڑھنے والے آدھی رات قیام کیا کر، آدھی رات سکون فرمایا کر۔ جو ساری رات جاگنے والا ہے، 27 رجب کی رات آئی ہے، چادر اوڑھ کے سویا ہے، نخرے کے ساتھ سویا ہے محبوب۔ فرشتہ آتا ہے، کنڈی بھی نہیں کھٹکنانی، دروازے پہ دستک، آواز نہیں دینی، قدم بھی نہیں ہلانا۔ یا اللہ پھر فرمایا قدم چوم، کیا کر؟ کون ہے؟ جبریل ہے۔ کون ہے جی؟ جبریل۔ ان سے کہا جا رہا ہے قدم چوم، سرکار کے قدم چوم۔
پھر پیچھے عزت کے لیے حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے بڑے نظام تھے. فرشتے کھڑے ہیں, حوریں کھڑی ہیں. شاعر سادہ ہے لیکن میرا دل کہہ رہا ہے سنا دو. بات سادی ہے لیکن دل کر رہا ہے سنا دو. ہو جائے. عاشق کہتے ہیں ادھر اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ انتظام کیے, حوریں استقبال کے لیے صف بستہ کھڑی اور کہہ رہی ہیں او ساریاں حورانی نبی دارل مل سے راگائیے. مل کے پڑھیں گے لطف آئے گا. او ساریاں حورانی نبی دارل مل سے راگائیے. ہاتھ بلند کر کے پڑھیے. آؤ ساریاں حورانی نبی دارل مل سے راگائیے. اتوں رات معراج کیے کملی والے دی زیارت پائیے. حاضری لگوا لو قبولیت کا وقت ہے. آؤ ساریاں